رات کا سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہے، دنیا خوابوں میں گم ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے، آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، دل کی زبان دعا کر رہے اور لبیں تک ڈلتی جائے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہی ہے تہجد کی لذت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خاص بندے اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب ہر رات جب آخری تہائی باقی رہ جاتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو ادا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت اپنا عروج پر ہوتی ہے۔ جو بندہ اس لمحے کو پاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، دن کے وقت دعائیں کرتے مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں، لیکن اکثر کہتے ہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یاد رکھو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، بس اسے محفوظ کر لیتا ہے یا کسی اور شکل میں عطا کرتا ہے۔ لیکن تہجد میں کی گئی دعا کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تہجد کے سجدے وہ جگہ ہے جہاں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہارے دل کے ٹوٹ پوٹ اور تمہاری عاجزی کو پسند کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اپنی ضرورتوں کے لیے دن کی بجائے رات کے آخری حصے کا انتخاب کرتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ اس وقت ضرور سنتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہو جاتی، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں اپنی دعاؤں کو تہجد کے سجدوں میں لے جاتا اور وہاں کوئی دعا واپس نہیں کی جاتی۔ کبھی دل بے چین ہو، کبھی زندگی میں مشکلات بڑھ جائے، کبھی لگے کہ راستے بند ہیں، تو ایک کام کر، تہجد پڑھے۔ یہ نماز صرف نفل نہیں بلکہ سکون قلب کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ پسند؟ انہوں نے کہا، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور آنسو بہانا۔ یہی وہ آنسو ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں بہن، اگر تمہیں لگے کہ قسمت تمہارے خلاف ہے، اگر تمہارے خواب پورے نہیں ہو رہے گا، اگر تمہارے دل کی دعائیں بار بار ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں، تو تہجد کو آزما کر دیکھو۔ تہجد کو وقت ہے جب تقدیریں بدلتی ہیں، جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، جو نہیں مانگا جاتا اللہ وہ بھی ادا کرتا ہے۔ جب تہجد میں اٹھو تو غصے کو، دل کو پاک کرو، 2 رکعت شروع کرو، پھر جو جتنا پڑھ سکو رکوع اور سجدے کو لمبا کرو، کیونکہ دعا کرو اپنی زبان میں اتنے الفاظ میں، اللہ کو تمہاری ٹوٹی پھوٹی زبان پسند ہے۔ یاد رکھو، تہجد کی دعا کو ہے جو براہ راست اللہ کی نش تک پہنچتی ہے۔ سننے والوں، اپنی زندگی کے خوف، دی مشکلات، دی حاجتیں سب تہجد کے سجدوں میں لیا، پھر دیکھو کیسے تمہاری دعائیں معجزہ بن جاتا ہے۔ اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے مانگا، اور وہ بھی عطا کرے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کرے کہ اپنی دعاؤں کو تہجد کے سجدوں میں لے جانا چاہیے، کیونکہ رات کی تنہائی میں مانگی جانے والی دعائیں تقدیر کو بھی بدل دی۔